انسانی حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو۔ البتہ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم میں خامی پائی گئی اور اللہ کے حقوق کو ہم نے پوری طرح ادا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے مغرور کر دیا ہے اپنے کریم رب کے سامنے۔ اللہ آپ کا کریم بھی ہے، بلکہ اللہ نے اقرأ بسم ربک کے بعد اپنے آپ کو اکرم کہا ہے، بہت زیادہ کریم ہے، لذا اللہ اپنے حقوق بخش دیتا ہے۔ انسانوں کے حقوق پر اگر ہم نے عمل نہ کیا تو اس کا بخشنا اللہ کا کام نہیں ہے۔ جس کا حق ہم نے کھایا ہوا ہے جب تک وہ ہمیں نہیں بخشے گا اس وقت تک ہم بخشے نہیں جائیں گے، ضروری ہے کہ وہ ہمیں بخش دے۔ بڑا مشہور فقرہ ہے سلمان فارسی کا، ان کو گورنر بنایا گیا، وہ گورنری کے لیے تیار نہیں تھے۔ مولا مدائن میں چلا جاؤں گا، مدائن بغداد کے حصے میں ہے، مدائن میں چلا جاؤں گا، میں بہت دور ہوں گا، آپ کوفہ میں رہتے ہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، مر جاؤں گا، میرا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے، میری خواہش ہے کہ آپ حضرت میں جنازہ پڑھوں گا تیرا۔ تو سلمان فارسی گئے، گورنروں کی طرح 20-25 گاڑیاں نہیں تھی بڑی لمبی لمبی، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، گدھے پر سوار تھے، جا رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، سفید ریش تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی آپ بابا یہ بتاؤ کہ ہمارے گورنر صاحب آ رہے تھے، کہیں آپ نے سلمان فارسی کہیں آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو یہ بڑے آرام سے کہنے لگے سلمان فارسی تو میں ہوں، گورنر وغیرہ کا مجھے پتہ نہیں۔ اور جس وقت وہ گئے تو گورنر ہاؤس میں نہیں گئے، ایک دکان کرائے پر لی، اکیلے رہتے تھے وہاں، اکیلے خود ہی اپنا پکاتے تھے، خود ہی کھاتے تھے، لوٹا بھی موجود تھا، مصلی بھی موجود تھا، ایک چادر بھی موجود تھی، یہی ان کی کل کائنات تھی۔ اور جب سیلاب آیا دجلہ میں، لوگ بیچارے پریشان، تو یہ اپنا سامان اٹھا کر جا رہے تھے، کہنے لگے گورنر صاحب کہاں؟ تو انہوں نے یہ کہا جس کے پاس سامان کم ہوگا بڑے آرام سے پورے صراط سے گزر جائے گا، جن کا زیادہ سامان ہے اٹھانا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ سلمان فارسی، ان کو مولا نے کہا تھا کہ جی آپ کی وفات کی 2 علامتیں ہیں، ایک یہ کہ جب آپ مریض ہوں گے دودھ پئیں گے تو وہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا بلکہ نکل جائے گا کہے کی صورت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی قبر پر جائیں گے، قبر والا آپ سے گفتگو کرے گا۔ تو پہلا کام جب ہو گیا کہ دودھ جو ہے وہ اس طرح ہضم نہ ہو سکا، تو پھر انہوں نے کہا مجھے قبرستان لے جائیں، ایک قبر پر لے گئے۔ اس نے کہا جی کل آنا، آج میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے دن اسی قبر پر، پہلے تو گئے تھے نا کسی قبر پر، پھر دوسرے دن خاص اسی کی قبر پر گئے۔ اس نے کہا جی اصل بات یہ تھی کہ کل میں عذاب میں مبتلا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ میں قصاب کے ہاں گوشت لینے گیا، ایک بوٹی مجھے اچھی نہیں لگی، تو میں نے یہ چھپ کر نہیں، میں نے خیال کیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، میں نے ایک بوٹی کو وہاں رکھ دیا، اس کی جگہ دوسری بوٹی لے لی، لیکن اتفاق ایسا کہ کہیں اس نے نہیں دیکھا۔ اب وہ بوٹی سانپ بن جاتی ہے دن میں 1 دفعہ، ایک دن بنتی ہے ایک دن نہیں بنتی۔ وہ آ کے میرا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا دن میں تڑپتا رہتا ہوں۔ تو گویا یہ بتایا کہ دیکھو اگر حق کے انسانی کھایا ہوا ہے تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، جنہوں نے اپنی ماں کو بھی ولا کے سمجھا کے اس کا حق بھی لے لیا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے، اور کتنے لوگ ہیں جو حق نہیں دیتے، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے مقدس، بڑے بڑے نامور۔ ایک صاحب کی تو کئی بہنیں میرے پاس آئی تھیں جو ہمیں حق نہیں دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ حق اگر کسی کا کھائے گا وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا جب تک جس کا حق کھایا گیا ہے وہ بخش دے۔